اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر، بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں، اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ضمنی طور پر کہیں ہو تو، لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے، صلی اللہ، صلاۃ کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے، ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا. تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے، کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی کے لیے مغفرت کی دعا تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں یہ تصور جائے گا گویا معاذ اللہ نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہے کہ آگے عذاب نہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. نہ نہ نہ. تو اس لیے ہر ایک کے لیے جنازہ ہوتا ہے، نبی کے لیے جنازہ نہیں ہوتا. تو نبی کے لیے ہوا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ رکھا گیا، اور صحابہ کرام جوق در جوق آتے رہے اور درود و سلام پڑھ کے جاتے رہے. اب وہی بات ہے، مثبت سوچو گے تو یہی بات ہے، منفی سوچو گے تو جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو بغض نکالتے ہیں، وہ پھر الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا اور یہ وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائی صحابہ سے زیادہ نبی کا کون چاہنے والا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاخیر ہوئی ہے نا دفنانے میں، اس تاخیر کو عام جنازوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. نبی کے جنازے میں تاخیر جو ہوئی ہے 2 وجہ سے. نمبر 1، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ذرہ برابر تغیر نہیں آتا اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. جبکہ ہمیں جو میت کو دفنانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ برف خانوں سے بچاؤ اور جلد سے جلد دفناؤ، کیونکہ تغیر میت میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے. انبیاء کے چہرے کی رونق تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ اگر کبھی بھی نہ دفنایا جاتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسی طرح چمک رہا ہوتا جیسے زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہیں. تو خلافت کا مسئلہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر پہلے بن جائے، اس کے بعد ہم جنازہ دفنائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ تلواریں نہ چلنا شروع ہو جاتی نا جب کوئی امیر نہیں ہوتا. نبی کے دنیا سے جاتا ہی کوئی بھی امیر نہیں ہے نا اب، تو کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا کے حملہ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پہلے امیر کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر کا پہلے انتخاب کیا، سب نے ان پر بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں تاخیر میں یہ 2 وجہ تھی. ہمارے یہاں جو تاخیریں ہو رہی تھیں ان میں کوئی یہ وجہ، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوتی. پوچھنے کا اگر ایک شخص نبی سے کہے میں نے آپ کو طلاق دی تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ متکلم کہتے ہیں نیت 1 طلاق کی تھی، 1 طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق کے لفظ میں دی کو تکرار کیا نا، دی یعنی اسی 1 طلاق کو تاکید کر رہا ہے اس کی، تو اس لیے 1 طلاق ہوگی اگر اس کی یہ نیت تھی 1 طلاق کی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں اچھے بھلے بارش آدمی، مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بولا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اور میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا یار آپ سفید ریش ہو، بڑی عمر ہو گئی آپ کی اور دیندار ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کہہ رہے ہیں میں جہاں سے بھی فتویٰ لے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ میں نے تو ویسے ہی دی تھی. تو یہ بھی ہے دنیا میں، ایسا بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں نے کہا ہو گئی ہے، یہ تو کوئی بات، طلاق میں تھوڑی مذاق چلتا ہے یار. لوگ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی اسلام کے اصول مضبوط ہیں، ورنہ طلاقیں دے کے لوگ کہہ سکتے تھے میں تو ویسے ہی دے رہا تھا، اور ساری زندگی کنفیوز رہتی کہ پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے. تبھی نکاح میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر قبول کر لینا تو مذاق میں بھی ہو جائے گا قبول. ایسے کتنے کیسز آتے ہیں، لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے تو ہاں کر دی تھی، میں تو مجبور تھی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی تھی، جب آپ نے ہاں کر دی تو نکاح ہو گیا. یعنی میری جب دل سے راضی نہیں تھی تو دل سے راضی نہیں تو منہ سے نہیں پھوٹتی نا، یعنی نہیں میں تو مجبور تھی. بھائی مجبور تو اب شریعت میں اگر یہی ہو جائے کہ ہاں جی تو کیا پتہ چلے گا؟ 8 بچوں کے بعد بیگم بولے گی میرے تو نکاح ہی نہیں ہوا، میں تو مجبور تھی اور اب تک مجبور تھی. 10 بچوں کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ اب میں مجبور نہیں ہوں. تو اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق میں زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے، آپ کے دل پہ حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے. زبان سے جو بولو گے وہی سمجھا جائے گا. اگر مجبور ہو، نہیں شادی کا دل چاہ رہا تو وہیں اڑ جاؤ، نہیں کرنی ہم نے. ابا کو بول دو نو، اس وقت تو ہاں، اس کے بعد جمشید پسند نہیں آیا تو میں کیا تھی. یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھائی. کیا خیال؟ کسی بھی وقت بول دے میں تو مجبور تھی. اچھا ایک اور کام بڑا زبردست آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، واقعات جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا پھر میں بیان میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے، شادی پہ لڑکی راضی نہیں تھی یا لڑکا راضی نہیں تھا، شادی ہو گئی، پہلی رات میں بیگم کو بول دیتا ہے کہ میں تو بس خوش نہیں تھا، میرے ابا کا فیصلہ تھا. تو میں ایسی لڑکیوں کو کہتا ہوں رکھ کے چماٹ تھوپ دیا کرو اس کے. جو مرد پہلی رات میں یہ بولے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی، یہ بڑی بےغیرتی والا جملہ ہوتا ہے. بالفرض آپ کے پیرنٹس کا بھی فیصلہ تھا، اس کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری پسند سے نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا، بس یہی مطلب ہوا نا. اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں بھائی، آپ نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی. بھائی اگر آپ کو نہیں تھے تو پیرنٹس کے سامنے اڑ جاتے آپ.
اڑے نہیں ہو, ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی, اس کے باپ نے رخصت کر کے بھیجا, شادی پہ ان کا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا, جہیز آ گیا, مہر آ گیا, قاضی کی فیس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور پہلی رات میں بولا ایکچولی میں مجبور تھا. تو چماٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پاگل کا بچہ, تو کیا باتیں کر, اور اسی وقت گھر چلی جاؤ. بولے ٹھیک ہے, جب آپ اپنی خوشی سے رخصت کر کے لانا ہوگا لے آنا, فی الحال میں اپنے ابا کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں. عورت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بہت بےغیرتی والی بات ہے. اسی طرح عورت بھی کہے نا رخصت ہو کے آ گئی گھنی میں, میرے ایکچولی میں تو خوش نہیں ہوں, تو اس کو ہلکا مت لیا کرو, کیونکہ زندگی بھر پھر وہ ستائے گی آپ کو. بولو بھائی جب آپ خوش نہیں تھی تو لڑ لیتی نا, کہتی میں سوسائٹی کے ہاتھوں کیا ہوں, مجبور. تو جب مجبور ہو, بالفرض اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہو, تو مجبوری میں پھر مجھے ایکسیپٹ کر لیتی نا, منہ سے یہ پھوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی بےغیرتی والی باتیں ہوتی ہیں. شروع میں بول دینا میں مجبور تھا اور یا میں مجبور تھی, اگلے کے ساتھ کھیل رہے ہو یار. تو اس لڑکے کا کتنا خرچہ ہو گیا, اس کا وہ ولیمہ, وہ دوست منہ دکھانے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا, شادی ہوئی ہے, اتنا خرچہ ورچہ ہو گیا, سب مبارکبادیں, بیگم نے بول دیا میرا فیصلہ نہیں, میرے باپ کا فیصلہ تھا. اگلے دن مسکراہٹیں چھن گئی اس کی, مجھ سے مل رہا ہے ایسے نا جیسے نہیں نفسیاتی مریض ہوتے. میں نے کہا اس کو ہو گیا ہے. تو پھر اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. پھر مجھے خوشی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے, کہ میرا فیصلہ تھوڑی ہے. پاگل کے بچے ہو. تو جب مجبور ہو تو بولو نہیں کرنا, وہ کم درجے کی بغیرتی ہے, بلکہ بغیرتی ہے ہی نہیں وہ. یہ بعد میں جا کے ایک دوسرے کو یہ کہنا نا میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ, یہ صحیح نہیں ہوتا. ایک صاحب نے آپ فاؤنڈیشن غریب لوگوں کو گھر خرید کر دیتی ہے, غریبوں کے ساتھ کرائے کی مد میں تعاون کرتی ہے. ہماری فاؤنڈیشن ڈاکٹر افضل صاحب ہے, آپریشن مینیجر ہیں, ان سے پوری ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں. کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے, کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, تعاون پیسوں کی صورت میں کرتی ہے یا گھر کی صورت میں کرتی ہے یا شادی کی صورت میں کرتی ہے یا طلاق کی صورت میں کرتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل کس کے پاس ہے, ان کے پاس. خیر, سورہ حجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے اخلاق سے نہ پکارو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. آپ کے بیانات میں کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی برے اخلاق سے پکارتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ مثلاً کوئی مثال دینا, کس کا میں نے مذاق اڑایا, کسی شخصیت کا, یا کس کا میں نے برے القاب سے یاد کیا کسی شخصیت کو, تو وہ مثال دیں. آپ نے انجینئر علی مرزا کی مثال دی ہے اس میں, تو میں نے تو نہیں کبھی برے القاب سے یاد کیا انجینئر علی مرزا کو. کیا خیال ہے؟ جہلم والی سرکار کہا ہے میں نے, تو یہ کوئی اتنا, میرا خیال ہے کوئی اتنا نیک تو نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, انجینئر علی مرزا جب سے جیل سے چھوٹ کر آئے نا, انہوں نے ایک بات کہی ہے میرے بارے میں, بہت زیادہ کہی ہے, کہ میں نے بھی مفتی صاحب کو فیور کیا تھا, اس لیے مفتی صاحب نے مجھے فیور کیا. میں انجینئر علی مرزا کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو مجھے فیور کیا تھا وہ فیور نہ کرنا فیور کرنے سے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ آپ نے فیور یہ کیا, بار بار یہ الفاظ دہرائے, گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ گستاخی کی ہے, تو پاکستان میں پھر کوئی نہیں چھوڑتا ایسے شخص کو. آپ تو میری جان کو اور زیادہ غیر محفوظ بنا رہے تھے. میں کینیڈا میں تھا, انجینئر صاحب کے بیان سن رہا تھا, گستاخی تو کی ہے. میں نے جو آپ کو فیور دیا ہے نا, وہ واقعی دل سے فیور تھا. وہ فیور یہ تھا کہ گستاخی نہیں کی ہے. ریٹرن میں بھی فتویٰ دیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, اور میڈیا پہ بیان بھی دیا. تو میں اب نہیں جنگ چھیڑنا چاہتا انجینئر علی مرزا کے ساتھ, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں یہ جملہ بار بار دہرایا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے فیور کیا تھا اس موقع پہ. تو آپ نے, ٹھیک ہے, آپ اسی کو گستاخی سمجھ رہے تھے, آپ نے بیان کر دیا, لیکن اس کو فیور سے تعبیر نہیں کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, یہ ضرور ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا ہے, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یار آپ نے کسی کی خدمت کو خدمت مانا. اور میں نے جو وہ جو فیور دیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب نے مجھے فیور دیا تھا. میں نے تو اللہ کا خوف سامنے رکھ کر, ہمارے پاس جب وہاں سے سوال آیا انجینئر علی مرزا کی طرف سے, ان کے وکیل کی طرف سے, کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے, تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مت لکھو. میں نے کہا نہیں, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہتا ہے کسی سے, تمہیں اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ بھی, تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا کوئی بھی ہم سے مفتی سے جب سوال پوچھے گا, تو جو تحریر میں پوچھا گیا ہے مفتی کی ذمہ داری ہے اس سوال کے مطابق جواب لکھ کے دے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا بھائی جو بھی فتویٰ, جو سوال آئے گا ہم نے اس کے مطابق جواب دینا. بنوریا والوں نے بھی جواب دیا کہ گستاخی نہیں ہے, میں بھی جواب دیا ریٹرن میں کہ گستاخی. حالانکہ اس فتوے کے بعد جو مجھے دھمکیاں ملی ہیں, اور جو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے, ٹھیک ٹھاک دھمکیاں ملی ہمیں. تو میں نے انجینئر کو اس لیے فیور نہیں کیا تھا کہ انجینئر نے مجھے فیور کیا. انجینئر مجھے فیور کرتا یا نہیں کرتا, میں نے پھر بھی اس مسئلے میں کس کو فیور دینا تھا, اس مسئلے میں اتنا کہ 295C نہیں لگتی اس پہ, یہ گستاخی نہیں ہے, اتنا بس, اس سے زیادہ نہیں. تو اور باقی جو انجینئر مرزا نے جو کہا کہ یعنی کہ میں مفتی صاحب کو ہم نے فیور دیا تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ نے مجھے فیور دیا تھا. آپ نے تو بار بار یہ لفظ دہرایا ہے کہ گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے, تو بس فیور کہاں رہ گیا؟ جو گستاخ قرار دے دیا تو فیور کیا رہ گیا؟ باقی میں پھر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جیل سے نکلنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا, یہ بھی اچھی بات ہے. میں نہیں چاہتا دوبارہ سے پھر وہی نفرتیں پہلے جنگیں چھڑیں. جو علمی بات ہے, ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلائل ہیں ان کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے ہونا چاہیے. تو بس اس حد تک رہے, طنز نہ ہو, ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. تو دلائل سے جو جواب دیے ہیں, آئندہ بھی مجھے لگا کہ کسی کلپ کا میں نے جواب دینا ہے,
دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ وہ جواب دوں گا, اور وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ دلائل سے ہی جواب چلتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے میرا خیال. اس میں کیا فرق ہے؟ شادیوں میں ہوٹل میں شادیوں میں مخلوط ماحول میں جانا جائز ہے ناجائز ہے, تو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا کیوں جائز ہے؟ دیکھو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا ایسے ہے جیسے آپ بس میں جب بیٹھے ہو, سفر کرنا آپ کی مجبوری ہے, تو سفر میں اب جہاز میں بھی آپ جاتے ہو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو گناہ کی محفل نہیں کہا جائے گا, اور مجبوری بھی ہے, سفر تو کرنا ہے ٹرین میں جہاز میں. اسی طرح خریداری میں جب آپ بازار جاتے ہو تو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ انٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو اب آپ دکان پہ نہیں جاؤ. تو چونکہ خریداری کرنا, سفر کرنا, ہوٹل میں کھانا کھانا یہ بنیادی حقوق میں سے ہے, تفریحی مقامات پہ جانا یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے. جبکہ جو شادی ہے نا, جس نے شادی کی ہے, یہ ولیمہ کیا ہے, تو اس کے ولیمے میں جانا یہ آپ کے حقوق میں سے نہیں, بنیادی حقوق میں سے, اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو. یا آپ کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو, یہ آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو اگر وہ خوش کرنا چاہتا ہے, آپ کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے, تو آپ کے نظریات کا وہ احترام کرے, اور آپ اس کو یہ میسج دو کہ ہم مخلوط ماحول کو جائز نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ چلے گئے اس جبکہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, ولیمے اور شادیوں میں جانا کوئی ضرورت تھوڑی ہے آپ کی. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شرعی ضرورت ہے, رشتہ داری جوڑنا اس کے لیے پہلے ہے, آپ کے لیے بعد میں ہے, کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. اس کو گناہ ملے گا کہ بھائی میں نے کیوں گناہ کی محفل رکھی ہے, میں اس میں بلا رہا ہوں اور وہ نہیں آ رہا, رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں پارٹیشن کروں تاکہ وہ آئے. تو توڑنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہوٹل میں کھانا کھانا یا جہازوں میں سفر یا شاپنگ یہ ضرورت ہے, شادی میں جانا کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے لیے بول دو کہ میرے لیے الگ انتظام کر لو. عجیب بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے جو مس گیدرنگ میں جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا کعبہ کو کپڑا پہنایا جاتا ہے, سونا چاندی لگا ہوتا ہے, کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ سعودی حکومت سے پوچھو. دوسرا سوال, سفید لباس پسندیدہ ہے تو کالا لباس کیوں ہے کعبہ کا؟ کعبہ کا کالا لباس اس لیے ہے کہ کالے رنگ پہ انسان کی نظر ٹھہر جاتی ہے. کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے محبت سے. سفید رنگ کو آپ زیادہ ٹائم دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا, ان سے جا کے پوچھیں, 3 دن کے بعد وہ اپنی آنکھیں مسل رہے ہوتے ہیں, اتنی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وائٹ کلر زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا, یا لائٹ کلر وہ بھی. تو بلیک کلر پہ آپ گھنٹوں گھنٹوں نظریں ٹکا کے جما سکتے ہیں. تو بیت اللہ کو محبت سے دیکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. تو وہاں تو لوگ جاتے ہیں بیت اللہ, تو اس میں آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں بلیک کلر کو دیکھ کے. تو یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے, لیکن شریعت میں نہیں ہے, کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. تو بلیک کلر کی یہ وجہ نمایاں ہو جاتا ہے. آپ دیکھو نا, چاروں طرف سفید لائٹیں ہوتی ہیں, اس میں بلیک کلر الگ سا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے بیت اللہ, ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں مردوں کو مسائل بتایا کرتی تھیں, عورتوں کو ہی کیوں نہ بتا دیتی کہ مردوں سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے. اتنے واسطے جب ہوتے ہیں نا تو علم ضائع ہو جاتا ہے اس سے. پہلے وہ ان کو, پھر وہ ان کو, پھر وہ ان کو. گھریلو باتیں تھیں, صحابہ کرام دور دور سے تابعین سفر کر کے آیا کرتے تھے, اور ہر شخص کو اللہ نے ایک عمر دی ہے نا, اس عمر کے اندر اندر علم اس نے ٹرانسفر کرنا ہے. تو پھر واسطے جتنے بیچ میں آتے ہیں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ صحابہ آپ سے آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے, تو پردے میں ان کو مسائل کا جواب دیا کرو. تو وہ تاکہ علم پھیلے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ تکلفات میں اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنے میں کام ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے کام کو فوکس کرنا ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول ہوتا ہے, ہم بیان کے لیے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ یہ نہیں ہوگا, ہمیں پتہ بیان ہی نہیں ہوگا, تو پھر ملحد لوگ جائیں گے وہاں بیانات کریں گے, اور بالکل ہی ان کا تو کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جائے گا, برباد ہو جائیں گے. تو وہاں بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو امہات المومنین کو حکم دیا پردے میں مسائل بتا دیا کرو, کیونکہ وہ گھریلو مسائل زیادہ جانتی تھیں. ورنہ پہلے ایک ٹیم تیار ہوتی, پھر اس ٹیم میں کچھ شاگرد لائق ہوتے, کچھ اتنے اچھے شاگرد نہیں ہوتے, کچھ لوگ, ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, علم تو ضائع ہو جاتا. اسلام میں پھر اتنا تکلف نہیں روا رکھا گیا. چلو جو آپ کو آتا ہے وہ, تو لائن لگی ہوتی تھی سیدہ عائشہ کے. اور پتہ ہے ایک بڑی دلچسپ بات کیا ہوتی تھی, لوگ حضرت اسماء جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی, اپنے نومولود بچوں کو ان کا دودھ پلاتے تھے. کیوں پلاتے تھے؟ کہ امی عائشہ میرے بچے کی سگی خالہ بن جائیں, تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر خوب مسائل کا علم حاصل کرے پردے کے بغیر. کیونکہ پردے میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تکلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا تھا تابعین میں, صحابہ میں, کہ بھائی ہم اپنے بچے کو دودھ پلوا دیتے ہیں تاکہ سیدہ عائشہ کیا بن جائیں, سگی خالہ بن جائیں. اور پھر بڑے ہو کر نا جب یہ بالغ ہوگا تو جائے گا وہیں گھر میں بیٹھ کے ان سے اپنی خالہ سے مسائل پوچھا کرے گا. یہ بھی ہوتا تھا. علم کی ایسی حرص تھی ان لوگوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو بھائی